ہماری عبادت کریں، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اب جانے والے کے نام پر ہم جو کچھ کریں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے درود پڑھیں، چاہے کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، کسی فقیر کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کو ہم کپڑا پہنائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مرحومہ اور مرحوم کے لیے ہم اس کے اجزال ثواب کے لیے ہمارے پاس ڈھیر سارے راستے ہیں۔ نیکی پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ کسی کو کھلا کر، کسی کو پلا کر، کسی کو کپڑا پہنا کر کے، کہیں مسجد تعمیر کر کے، کہیں مدرسہ بنا کر کے، کہیں ہاسپٹل بنا کر کے، ایسے بہت سارے راستے ہیں جو ہم اپنے مرحوم مرحومہ کے روح کو اصلاح ثواب کر سکتے ہیں کہ ایک ذریعہ ہے، اور یہ اچھا طریقہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر زندہ مردوں کے لیے اگر کوئی اصلاح ثواب کرتا ہے، کچھ صدقہ کرتا ہے، یا قرآن پڑھ کر اصلاح ثواب کرتا ہے، یا کسی غریب مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو پھر جانے والے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جاتے جاتے صرف ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے اس کے پاس، مگر بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ کیا کیا کہہ سکتے ہیں، کیا وصیت کر سکتے ہیں؟ کام بہت ہے لیکن وقت بہت کم ہے۔ لیکن جانے والے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، صرف ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے۔ ایک دن آپ بھی وہ پیغام دیں گے، ایک دن ہم بھی پیغام دیں گے۔ جانے والے جاتے وقت آپ کے مکان کے لیے، دکان کے لیے، پیسے کے لیے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا، بس وہ محتاج سے پیار میں دیکھے گا کہ اس کے نام پر کچھ ایسے کام کیا جائے جو اس کو وہ نیکی ملے، وہ ثواب ملے۔ تو ہر جانے والے یہ کہتے ہیں، اور ہم بھی ایک دن کہیں گے، کیا کہتے ہیں؟ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ دوست بنا سبحانہ، دوست بنا سبحانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ۔ دوست بنا سبحانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ۔ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج
میں اپنے گھر جا رہا ہوں، پاس میرے نہیں سونے چاندی، پاس میرے نہیں سونے چاندی، ہاتھ میرے ہیں دونوں خالی، پاس میرے نہیں سونے چاندی، ہاتھ میرے ہیں دونوں خالی، چھوڑ کر مال و زر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، دفن کر کے مجھے میں بھلانا، اس شعر پہ توجہ دینا کیا کہتے ہیں، دفن کر کے مجھے میں بھلانا، قبر پر تم میری آنا جانا، دفن کر کے مجھے میں بھلانا، قبر پر تم میری آنا جانا، سن لو لختے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی۔ تو میں نے جو قرآن پاک تلاوت کی اس کا ترجمہ سادہ یہ ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ، برکت والا ہے وہ، برکت والی ہے وہ ذات اقدس جس کے قبض میں، اختیار میں، کنٹرول میں سارا ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے زندگی، جس نے موت اور زندگی پیدا کی، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو، کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے، اور وہی عزت اور بخشش والا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اسی کے کنٹرول میں، اسی کے قبضہ میں کل کائنات ہے، وہ اختیار والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات پر اسی کی حکومت چلتی ہے، سب کو وہی انگلی دکھا سکتا ہے، اس کو کوئی انگلی دکھا نہیں سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہا کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا، انہیں کے دستے قدرت میں کل کائنات کا باغ و ڈور ہے۔ اور اے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت، حیات اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ کون اچھا کام کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اچھا کام کرو گے اس کا پھل اچھا ہی ملے گا، اچھا کام کرو گے اس کا
کا بدلہ اچھا ہی ملے گا. آپ اچھا کام کرو گے آپ کے لیے فائدہ ہے, اچھا کام کرو گے آپ کے لیے اچھا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اچھے کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کائنات میں جتنے انسان ہیں اگر ہر وقت نماز پڑھتے رہے, فرائض ادا کرتے رہے, نوافل پڑھتے رہے اور ساتھ میں تسبیحات پڑھتے رہے, خیرات کرتے رہے, تسبیحات پڑھتے رہے, درود پڑھتے رہے, کل کائنات کے انسان سب کے سب مسلمان ہو جائے, اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ کی عبادت کرنے لگے, اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, کچھ فائدہ نہیں. اور اگر کل کائنات کے انسان سب کافر ہو جائے, مرتد ہو جائے, اللہ کا ذکر نہ کرے, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, زکات نہ دے, کوئی اچھا کام نہ کرے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے, اللہ کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. چاہے دنیا کے انسان کتنا ہی اچھا کام کرے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. دنیا کے انسان چاہے کسی کی پرستش کرے, کسی اور کو معبود بنا لے, اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہاں, اچھا کام کرو گے بدلہ اچھا ملے گا, پورا کام کرو گے اس کا بدلہ بھی وہی ہوگا. تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ, ہم دنیا میں آئے ہیں, قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہمارے آقا نے سبق دیا ہے, ہمیں اولیاء کرام نے بتایا کہ دنیا میں آئے ہو اچھا کام کرو, نیکی کا کام کرو, اس کا بدلہ اچھا ملے گا. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کہا ہے, کل کائنات اگر اللہ تعالیٰ کا مرتد ہو جائے اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کل کائنات اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ احکم الحاکمین ہے, کل کائنات پر اس کی حکومت ہے. وہ پاک پروردگار عالم, میرے عزیزان ملت اسلامیہ, وہ اللہ تعالیٰ اتنا اختیار رکھتا ہے, اتنا پاور رکھتا ہے, وہ اللہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا, علماء کرام بیان کرتے ہیں, وہ اللہ ہے. برسوں تک اللہ اللہ کرنے والا, نماز پڑھنے والا, ہم نے سنا علماء کرام سے, برسوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا, لیکن آخری وقت میں حالت کفر میں پڑا. اور ہم نے ایسا بھی سنا ہے, ایسا بھی کتابوں میں پڑھا ہے, برسوں بعد تک وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہا, اللہ کا منکر رہا, یعنی عبادت سے دور رہا, کلمہ سے دور رہا. آخری وقت میں جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا تب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ سے کچھ ایسے بھی بنتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں کہ برسوں برس تک زندگی بھر عبادت کر کے کوئی ایسا کہ حالت کفر میں مر جاتا ہے, اور کچھ ایسے انسان ہیں پوری زندگی خدا کی نافرمانی کرتا رہا, لیکن آخری وقت میں جب دنیا سے جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ اللہ کے اختیار میں ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. جسے چاہے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے, یہ اللہ کی مرضی ہے. سب پر اسی کی حکومت ہے, اللہ پر کسی کی حکومت نہیں. میرے عزیزان ملت اسلام, ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے, ہمیشہ اللہ کا خوف سینے میں ہونا چاہیے. رات دن اللہ سے یہ دعا مانگو, اے میرے پروردگار عالم, میں گنہگار, میں عاجز بندہ ہوں, میں سیاکار ہوں, اے خدا میری عبادت پر, میری ریاضت پر, میری نماز پر, میرے روزہ پر, میرے حج پر, میری زکات پر, میرے کار خیر پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں. کیا خبر میری موت کیسے آئے. اے اللہ اگر بھروسہ ہے تو تیری ذات پر ہے. اے اللہ دنیا میں کچھ رہے یا نہ رہے, مال رہے یا نہ رہے, کچھ
احکم الحاکمین ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامی، جو انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہی کامیاب ہوا۔ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہی کامیاب ہوا۔ اور اگر ایمان کی دولت سے اگر محروم رہا آخرت میں بربادی ہی بربادی، آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، معمولی ہے، اور آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ کے بارگاہ میں کی دلاؤ، اے اللہ تعالیٰ تو نے مسلمان پیدا کیا ہے، اے اللہ تو ایمان کے ساتھ رکھا اور ایمان کے ساتھ اٹھا، اس لیے موت کے وقت میں شیطان مردود آ کر بہکاتا ہے، اور میرے دوستو یہی شیطان نے کتنے لوگوں کا ایمان چھین لیا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھے شیطان سے بچانا، شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ پروردگار عالم اگر تو نہیں چاہے گا، اے اللہ تو اپنی حفاظت نہیں رکھے گا تو ہم شیطان سے بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو شیطان نے فریب دیا ہے، اس کے ایمان کو چھین لیا ہے۔ اس لیے رات کو سو جاؤ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگو، پروردگار عالم مجھے ایمان کے ساتھ موت دے۔ صبح کو اٹھو تو اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگو، پروردگار عالم مجھے ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان کے ساتھ اٹھا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پاک پروردگار عالم ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، سب پر اسی کی حکومت ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بارہ سنا ہے، بڑے بڑے نمازی متقی کو برسوں برس اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن جاتے وقت ایسا کام کر دیا جس سے اس کی ساری ایمان کی دولت ختم ہو گئی۔ مگر کچھ ایسے انسان ہیں زندگی بھر نہ کوئی اچھا کام کیا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہا ہے، یعنی بت پرستی میں اور کاموں مشغول رہا، لیکن جاتے وقت کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ ایسی ہی واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، حضرت حسن بصری، نام سنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بصرہ کے رہنے والے بہت بڑے ولی تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کے اپنے زیارت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص جس کا نام شمعون تھا، اور بہت بڑا اس کے مذہب کا بڑا انسان تھا، آتش پرست، آپ کی پوجا کرنے والا مجوسی تھا، اور بہت بڑا ان کے مذہب کا بہت بڑا وہ بزرگ تھا، بہت لوگ اس کو مانتے تھے، عزت دیتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ اسی طرح آپ کی پرستش کرتے کرتے، آپ کی پوجا کرتے کرتے، غیر اللہ کی پوجا کرتے کرتے 70 برس نکل گئے۔ اللہ کو چھوڑ کر آپ کی پوجا کیا، اس لیے انہیں بھی معلوم تھا کہ دوزخ میں آگ ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمان ہوگا تو دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں آگ ہے۔ تو وہ اس کے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں آگ کی پرستش کروں گا نا تو میں جہنم کی آگ میں نہیں جلوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ اپنا اپنے خیال، ہر انسان اپنے خیال کے مالک ہے، اسی طرح وہ آگ کی پرستش کرتا رہا۔ 70 سال گزر گئے، آخر ایک دن بیمار پڑ گئے۔ جب وہ بیمار پڑ گیا نا تو بڑے انسان تھے نا، تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، بڑے بڑے طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا گیا کہ ہمارا دھرم گرو ہے، ہمارا بزرگ ہے، بیمار کو علاج کرو۔ ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، حکیم آئے، دیکھا، سب نے کوشش کی، لیکن کسی کی دوا کام نہیں۔ موت کی کوئی دوا نہیں ہوتی ہے، کسی کی دوا کام نہ آئی، سب فیل ہو گئے۔ بہت کوشش کی، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، طبیب آئے، ساری طاقتیں لگا دی، کسی کی دوا کام نہ آئی۔ سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب مایوس ہو گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کو پتا چلا کہ اس کا آخری وقت ہے، پڑوسی ہے،
دیکھیے پہلے کے بزرگ اپنے کافر پڑوسی کا بھی خیال رکھتے تھے، اور آج کے دور میں ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے پاس کپڑے کی کمی نہیں، مکان کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، لیکن پڑوس میں بہت سارے انسان بھوکا چلاتا مرتا ہے، لیکن کبھی ہم کو تیری آنکھ بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن پہلے کے بزرگ کافر پڑوسی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آخرکار حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کے پاس، اس مجوسی کے پاس، آتش پرست شمعون کے پاس پہنچا، اور تو شمعون کافی عرصہ 70 سال تو نے آپ کی پرست میں زندگی برباد کر دی، اور علاج کرنے میں ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ موت تیری قریب ہے، اب تو دنیا سے جانے والا ہے، موت قریب ہے، دنیا کی دوائی کام نہیں آتی ہے، لیکن اے شمعون اتنا کر لے، جاتے جاتے دنیا سے کم کلمہ تو پڑھ لے۔ اس نے کہا حسن بصری آپ نے بات تو بہت اچھی کی ہے، میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، اس کی کچھ وجہ ہے، کہا تو اسلام سے دور کیوں ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے، کیا وجہ بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مذہب اسلام تو مہذب ہے، مذہب اسلام تو بہت بڑا مذہب ہے، تمہارا دین تو اعلیٰ ہے، پر تمہارے دین کے ماننے والے کچھ ایسے ہیں جن کے کام اور کرتوت سے میں اسلام سے برگشتہ ہوں، میں دور ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دراصل ہے مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا بری چیز ہے، دنیا بری چیز ہے، حدیث میں بھی ہے، جب تم کہتے کہ دنیا بری چیز ہے تو پھر دنیا کے متلاشی کیوں ہو، دنیا کے متوالے کیوں ہے، رات دن دنیا حاصل کرنے میں لگے ہو، پھر کہتے کہ دنیا بری چیز ہے، پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، کیسی بات ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے، موت یقینی ہے، تو پھر جب تم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، موت یقینی ہے، تو پھر قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے، ہاں کافی، لیکن آپ بڑے پتے کی کر رہا ہے، دنیا بری چیز ہے، پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہو، موت یقینی ہے، تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری میں تمہیں نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، تو پھر اچھا کام کیوں نہیں کرتا، روشنی کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے میں اسلام سے دور ہوں۔ حسن بصری بالکل صحیح ہے، پہلا بھی صحیح ہے، دوسرا بھی صحیح ہے، تیسرا کیا ہے؟ کہ تیسرا یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی متمنی ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، خواہش مند ہو، پھر پسے پردہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ وہ کام کیوں کرتے ہو جس سے تمہارا خدا ناراض ہے؟ بالکل صحیح کہا، پر حسن بصری نے کہا شمعون انہی باتوں کی وجہ سے تو اسلام سے دور نہ ہو، کہا کہ بات تو صحیح کہا، لیکن سن، مسلمان کچھ بھی کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ مسلمان لاکھ گنہگار بدکار صحیح ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، پر اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدت کے اقرار کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ کو ایک تو مانتا ہے، لاکھ گنہگار سے ہی، لاکھ خطاکار سے ہی دنیا سے جائے گا، اگر ایمان کے ساتھ موت ہو گئی، ان کی خطا کی، ان کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکل کر
پرستش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ تجھے نہیں جلائے گی اور ہمیں جلا دے گی۔ اگر یہی بات ہے تمہارے من میں، تمہارے دماغ میں، اگر یہی بات ہے کہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی اس لیے کہ ہم آگ کی پرستش کر رہے ہیں، اور ہم تو آگ کی پرستش نہیں کرتے ہیں، آؤ شمون آج ہو جائے فائنل، آج ہو جائے مقابلہ۔ تم تو 500 برس تک آگ کی پرستش کی ہے، میں نے پرستش نہیں کی، میں نے ایک خدا کی پرستش کی ہے۔ چلو تم نے آگ کی پوجا کی، میں نے نہیں کی ہے۔ اپنے صحابیوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا، مریدوں سے کہا، اے مریدوں، اے ساتھیوں، آگ جلاؤ، آج آگ امتحان ہوگا، آج شمون بھی ہاتھ ڈالے گا، میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، دیکھتے کہ آگ کسے جلاتی ہے۔ اس کے اندر کامل ایمان ہو وہی تو چین دے سکتا ہے، جس کو اللہ کے ذات پر یقین کامل ہو، جس کا دامن گناہوں سے پاک و صاف ہو، وہی یہ چین دے سکتا ہے۔ آگ جلائی گئی، آگ کا شمون آ جا، جب تم نے 500 برس تک آگ کی پرستش کی ہے، میں نے نہیں کی ہے۔ یہ آگ شمون کو بھی معلوم تھا، یہ آگ کسی کا چچا نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، آگ کا کام ہی ہے جلانا۔ اگر کہ وہ عبادت کر رہا تھا لیکن اسے یقین تھا کہ آگ جلا کے دے گا۔ مگر اللہ والا حضرت حسن بصری نے اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا، جیسے ہی ڈالا ہاتھ کو تو کیا جلائے، ہاتھ کی ایک رواں کا ایک بال کو بھی جلا۔ اتنا دیکھنا تھا، شمون کی ہوش اڑ گئی اور کہا، اے حسن بصری، میرا دماغ کھل گیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا مذہب سچا ہے، آؤ انتظار کی گھڑی ختم، جلدی کرو، تھوڑی دیر کے لیے میں دنیا میں ہوں، کہیں ایسا نہ کہ موت آ جائے، جلدی کلمہ پڑھا دو اور مسلمان کر دو۔ اور ہاں کلمہ میں پڑھا دو، لیکن حسن بصری یہ بھی بتا دو، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا؟ حسن بصری نے کہا، ہاں کلمہ پڑھ لے، میں یہ لکھ دیتا ہوں، جب تو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ دیکھیے اللہ کی ولی میں کتنا پاور ہے۔ کچھ بیوقوف شیطان عقل کے اندھے بولتے ہیں کہ جس کا نام علی ہو یا محمد ہو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، لیکن دیکھو جنت کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے ولی کا پاور دیکھو، وہ کہتے تم کلمہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا، حسن بصری نے ایک چٹھی لکھا اور کچھ موت لوگوں کا سایہ سکہ مار دیا۔ اس کے بعد وہ انتقال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسی موت ہے میرے دوست، زندگی میں کبھی ایک رکوع نہیں، ایک سجدہ نہیں، ایک نماز نہیں، کوئی اچھا کام نہیں، جیسے کلمہ پڑھا موت آ گئی، اللہ مر گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اسے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد چٹھی کو لیا، کفن میں رکھا، قبر میں اتار دیا، اتارنے کے بعد گھر میں چلا گیا۔ لیکن آپ کی بات ہے، آج ہمارے بہت سارے پیر لوگ ایسے ہیں نا، تھوڑا 2-4 روپیہ دے جنت کے تم کو چٹھی دیتے ہیں، جنت بانٹتے ہیں کہ جنت حسن بصری نے لکھ تو دیا مگر رات بے قرار ہو گیا، پروردگار میں نے اس بندے کو جنت کی بشارت دی، میں نے کہا کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، تو جنت دے گا۔ میں نے تو لکھ دیا، لیکن میری کیا اتنے بڑے اللہ، اتنے بڑے تعبیر رونے لگا، پروردگار اللہ سے معاف کرنا، میں نے بہت بڑا کام کر دیا، میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، میری کیا عزت ہے؟ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا، اللہ گناہ کو معاف کرے گا، اے اللہ مجھے معاف کر،
اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اللہ اکبر، ایسے روتے 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 آنکھ، جب آنکھ لگ گئی نا، خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ شمعون آتش پرست جنت کے باغ میں اللہ ماتھے میں تاج ہے اور جنت کے جھولا میں جھولتا ہے، جنت کے باغوں میں گھومتا ہے، جنت کی نہروں کو پانی پیتا ہے اور تاج چمک رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا شمعون تو کہاں، کیا حال ہے تیرا، کہ کیا بتا، نہ میرے منہ میں زبان ہے نہ میری طاقت ہے، کیسے بتاؤ کیا بتاؤں۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھو، میں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا میری روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ 70 سال جو میں نے خدا کی نافرمانی کی اللہ نے سب معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تاج بھی عطا کیا، یہ جنت بھی عطا کیا، جنت کی نہریں بھی عطا کیا، جنت کے باغ بھی عطا کیا۔ وہ پروردگار ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ رحمان و ستار ہے، جو بخشنے پہ آتا ہے۔ سمندر جیسا گناہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، وہ ستار ہے۔ حسن بصری تیرا شکریہ ہے، تو نے مجھ پر کرم کیا، یہ لے، یہ تیری چٹھی کو واپس کر لے، تیری پروردگار عالم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسن بصری کے ہاتھ کھل گئی، دیکھا چٹھی پروردگار عالم، پروردگار عالم، تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے بہت جرأت کیا تھا، میں نے کیسا کام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی سوال آتی ہے حسن بصری تجھ کو اپنے رب پر اتنا یقین ہے، اتنا رب پر یقین رکھتے ہو، اور رب پر یقین رکھ کے رب کی رحمت پر تجھے اتنا بھروسہ تب تو لکھا تھا، جو اپنے رب پر یقین رکھتا، بھروسہ رکھتا، اللہ نے اس کا کام ایسے ہی پورا کرتا ہے۔ میرا خطاب ہے ملت اسلامی، وہ پاک پروردگار عالم ہے، اگر بخشنے پہ آئے تو مجھ سے گنہگار پاپی کو بخش دیتا ہے، اور اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو کعبے کے امام کو بھی کعبہ کے اندر امامت کرنے والے، اذان دینے والے کی بھی اللہ نے گرفت کی۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کعبے میں نماز پڑھانے والا اس کی بھی حالت کفر میں ہوا، کفر میں اس کی پہنچا۔ تو اللہ تو ہمیشہ میرے دوستوں خلوت ہو، جلوت ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو میرا خطاب اسلامیہ ہمیں کہا گیا تھا سارے وقت میں نے 11 بجے ختم کر دینا، پھر آپ لوگ ترغیب کریں گے، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو۔ اگر عمل کرو گے کوئی فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو میرے بولنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو میرے دوست اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اللہ تعالیٰ